لا اینڈ آرڈر اور مہنگائی جو ہے دیٹس اے پروفیشنل سبجیکٹ. آپ پرائم منسٹر رہے ہیں, سائبر کی کیٹیگریز بھی آپ جانتے ہیں, اس کی سینسٹیوٹیز بھی آپ جانتے ہیں. ایک پرائم منسٹر کہتا ہے میرے پاس تھا کہیں گم ہو گیا, اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ ملک کی سیکورٹی کا معاملہ. دیکھیں, پہلی تو بات ہے کہ جب جھوٹ ہوگا تو جھوٹ پہ کئی جھوٹ اور بولنے پڑیں گے. تو سائفر جو ہے, اگر ایمبیسڈر نے سائفر بھیجا ہے تو اس میں اس نے تجویز بھی دی ہے کہ آپ اس کا ڈیماش کریں, یہ ایمبیسڈر کا. تو وہ تو اس سے ہٹ کے اوپر کچھ ہو نہیں سکتا, اپنے وار ڈکلیئر تو نہیں کرنی تھی. تو اس لیے انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے, اس کو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور کئی پردہ نشینوں کے نام ہیں. جب یہ سائبر بھیجا گیا تھا تب یہ عمران خان کی حکومت تھی, اس سے کافی عرصہ پہلے جو ہے یہ بھیجا گیا تھا. انہوں نے جو ہے یہ چھپا کے رکھا تھا. پی ڈی ایم کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا جاتا تھا, عمران خان کی حکومت ہے وہ تحقیقات کروا لیتے کہ بھئی وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. اب جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اب آپ 6 ماہ ہو گئے, اب آپ تحقیقات کیوں نہیں کرواتے کہ بھئی وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, بھیجا گیا ہے یا نہیں بھیجا گیا؟ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ جب ان کی حکومت تھی اور ان کو کافی عرصہ پہلے یہ سائفر موصول ہوا تو وہ اپنی حکومت کے دوران انویسٹیگیشن کروا لیتے. کیونکہ تھا غلط, وہ کیا کرواتے انویسٹیگیشن. جب ان کی حکومت تھی انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کی, اس کے اندر بھی وہ آیا اور نیشنل سیکیورٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ کوئی سازش نہیں تھی ان کے اپنے دور میں. تو پھر یہ کہا کہ جی آپ اس کو سپریم کورٹ میں لے جایا جائے, صدر اس کے اوپر کریں. صرف مقصد یہ تھا کہ عدم اعتماد سے ہم بچ جائیں, ان کے اوپر غداری کا لیبل لگ جائے تمام پارٹیوں کے اوپر, اور شمول وہ پارٹی جو 3.25 سال ان کے ساتھ کھڑی ہے. وفاقی حکومت نے پنجاب کو گندم دینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم باقی صوبوں کو دیں گے, پنجاب کو نہیں دیں گے. پنجاب نے جو ہے باہر سے منگوانے کا فیصلہ کر دیا. اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں, میں اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا, میرے نالج میں. ایرانی صاحب کہ پریزیڈنسی میں عمران خان کی ایک اہم سرکاری شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئین میں اس طرح سے ممکن ہے, آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ اپوزیشن سرکاری شخصیات پریزیڈنسی میں ملاقات کریں؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کی تصدیق میں نہیں کر سکتا کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور دوسری میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, آئی ایم ناٹ اے اسپوکس پرسن. اینڈ نمبر 3 کہ جب وہ باہر کوئی بات نہیں آئی دونوں طرف سے, جب دونوں طرف سے بات نہیں آئی تو میں اس کی کیا تصدیق کروں؟ اچھا سر, یہ مخدوم صاحب نے شاہ صاحب سے کہا کہ ہماری پارٹی کو تقسیم اور پنجاب میں حکومت تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, کیا اس حوالے سے پی ڈی ایم کی کوششیں کر رہی ہے؟ دیکھیں, جب وہ نون لیگ میں تھے اس وقت ان کے خلاف بولتے تھے, جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے پھر پیپلز پارٹی کے خلاف بولتے تھے. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا جب ان کے بیٹے کا ایم پی کا الیکشن ہو رہا تھا تو انہوں نے اوپنلی کہا تھا کہ مجھے میری پارٹی نے ہروایا ہے. تو تقسیم کو یہ خود کرنا چاہتے ہیں, تو مطلب یہ دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں, ان کی طرف دیکھا جائے. صاحب نے آپ کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس شائع کیا ہے کہ آپ کو میٹیریل کا استعمال چاہیے کہ آپ نے گوشہ خانہ میں نواز شریف اور زرداری صاحب کو گالیاں دی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ میٹیریل کو بھی چیلنج کیا کہ آپ کو ڈی سی دیا جائے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو مجھے ہے کہ اگر عدالت مجھے کر دیتی ہے تو میں خوش ہوں گا. میں تو نہیں ان کی طرح رہوں گا کہ میں وزیر اعظم کیوں نہیں رہا. تو اگر میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ عدالتوں کا میں احترام کرتا ہوں, جو بھی فیصلہ کریں, خلاف کریں یا حق میں کریں, میں ان کے ساتھ ہوں. مگر توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ ابھی سبجوڈس میٹر ہے, آپ پہلے فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ راہل گاندھی نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب نے لانگ مارچ کیا, ہم نے فری ہینڈ دیا. فضل الرحمان نے بھی لانگ مارچ کیا, ہم نے فری ہینڈ دیا. کیا اب عمران خان اگر لانگ مارچ کرے گی تو گورنمنٹ فری ہینڈ دے گی یا ان کا کوئی؟ دیکھیں, میں پہلی بات یہ کہوں کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کا جو پہلا جلسہ ملتان میں ہوا تھا اور یوم تاسیس تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور ملتان میں تمام راستے بند تھے, ٹرانسپورٹ بند تھی, میڈیا کے اوپر پابندی تھی, اور اس کے علاوہ پینافلیکس کے اوپر پابندی تھی, اور جو کیٹررز تھے ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کرسیاں تک دے سکیں, کھانا دے سکیں,
اور جنریٹرز کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ بجلی دے سکیں. اور جس قسم خرسی، اور میرے 2 بیٹے جیل میں تھے اور ہم نے وہ جلسہ کر کے دکھایا، تو آج وہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فری ہینڈ دیا؟ یہ فری ہینڈ تھا؟ 2 بیٹوں کو جیل میں ڈال کے کہیں کہ یہ فری ہینڈ تھا. اور تمام پی ڈی ایم کے ورکرز جیل میں تھے. ایک تو بچہ 14 سال کا تھا، وہ آج بھی اس کا باپ مجھے گلا دیتا ہے کہ آپ نے میرے 14 سال کے بچے کو بھی جیل ڈلوا دیا. تو میں نے کہا میں نے نہیں ڈلوایا، وہ اس وقت کی حکومت نے ڈلوایا. اب لانگ مارچ کو آپ کیا کریں گے؟ کس طرح ہینڈل کریں گے؟ فری ہینڈ دیں گے یا لیٹ دا پرائم منسٹر ڈیسائڈ. ہی از دا باس. جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ڈالر سستا ہو رہا ہے اور مہنگائی کے حوالے سے جو اقدامات کر رہے ہیں، پیٹرول کم کر رہے ہیں، تو یہ نہیں لگتا کہ اگلے سال نون لیگ کی طرف سے گائے بگائے اعلان کیا جا رہا ہے کہ 2023 جو ہے الیکشن کا سال ہے، تو یہ الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کوئی تیاری کر رہی ہے؟ دیکھیں، الیکشن ٹائم پہ ہوگا تو اس لیے تیاریاں وہ کر رہے ہیں لانگ مارچ کی اور دوسری چیزوں کی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ دیں ورنہ ہم دھرنا دیں گے، اور اٹھیں گے نہیں جب تک آپ تاریخ نہیں دیں گے. تو میں سے بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ وہ کوئی کریں گے تو ہم ان کی کس چیز کو مانیں بات کو؟ تو وہ ہے ہی غیر آئینی. اس کا مطلب اپوزیشن جب بھی کوئی آئے گی وہ تو یہی کہے گی کہ جی آپ جائیں ہمیں الیکشن کریں. تو اس لیے یہ غلط روایت جو ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ جاری جائے. جب تھک جائے مجھے بتائیں. مہربانی جی، شکریہ. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پریس کانفرنس کر رہے تھے. دوسری جانب خواجہ سعد رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. مزدور تک ہمارے سینئر افسران نے، مڈل ٹیئر آفیسرز نے اور ہمارے محنت کشوں نے، آپ گواہ ہیں کہ دن رات کام کیا ہے. اور خاص طور پہ سیلابی علاقے میں پاکستان ریلویز کے وہ آپ گواہ ہیں کہ دن رات کام کیا ہے. اور خاص طور پہ سیلابی علاقے میں پاکستان ریلویز کے وہ اہلکار جن کے اپنے گھر ڈوب گئے تھے، فصلیں بہہ گئی تھیں، مویشی بہہ گئے تھے، انہوں نے پانی میں کھڑے ہو کر، میں نے خود جا کے آبزرو کیا ہے، انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ جو بے مثل ہے. اور ان کی اس محنت کی بنیاد پہ ریلویز اس قابل ہوا کہ ہم نے اپنے آپریشنز کو دوبارہ شروع کیا. اور اس سے کم مدت میں انسان کے لیے ممکن نہیں تھا. جو بھی ریسورسز ہمارے اویلیبل ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں. اس مالی سال میں پاکستان ریلویز کی فائنینشیل پوزیشن کو بہت بری طرح جھٹکے لگے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس بار جب ہمیں ریلوے واپس ملی اور ہم نے اس کو شروع کیا